حضرات بڑا کہہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل پرائزز کہاں چلی گئی ہیں اور انہوں نے ہم اس کو میچ ہمارا کرنا بہت ضروری ہے اور ہم جنرل سبسڈی کے حق میں نہیں ہیں. ہاں آپ نے کہا کہ آپ نے اب آخر واپس لے لیا نا. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے بھی اکنامکس پڑھی ہے, آپ مجھے بتائیے یہ ٹھیک ہے؟ اس ملک کے سب سے مقتدر ترین ادارہ یعنی پارلیمنٹ نے مطالبہ کیا تو ان کے مطالبے کو مان لیا گیا. لیکن اگر آپ اس کی اکنامکس دیکھیں, ڈو یو تھنک دس از فیزیبل؟ میں بالکل اکنامک اس کا ریشنل دیتا ہوں. دیکھیے کاشف, سب سے بنیادی اصول یہ کسی سوسائٹی کا, کسی اکنامکس کا وہ سوشل سٹیبلٹی اور اس کی اکنامک پروگریس کو پروموٹ کرے. اس وقت ہمارے ہاں انفلیشن جس سطح پر جا چکی ہے, پرائس ہائیک جہاں چلی گئی ہے, فیول کی پرائسز سب سے بڑا ملٹی پلائر ایفیکٹ لے کر آتی ہیں. اگر آپ کو اس وقت سوسائٹی کو, سماج کو مستحکم رکھنا ہے اور ایک سوشل ریبیلین نہیں لے آنی, ایک لوگوں میں بغاوت نہیں لے آنی, ابھی دیکھیں اس کے سمٹمز آنے شروع ہو گئے ہیں, تو آپ کو قیمتوں کا استحکام رکھنا ہے. اچھا اب اگر ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو مزید ریونیو چاہیے, میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کیا انہوں نے حکومت کے اندر تمام ویسٹفل ایکسپینڈیچر ختم کر دیا؟ کیا انہوں نے سرکاری کارپوریشنوں کے اندر کئی سو ارب روپے کا جو خسارہ اور نقصان اور کرپشن ہو رہی ہے اس کے لیے کوئی ایک قابل ذکر قدم اٹھایا؟ کیا انہوں نے انتظامی سطح کے اوپر حکومت کو چھوٹا کرنے کے لیے کوئی قابل قدر قدم اٹھایا؟ کیا انہوں نے وہ لوگ جو ٹیکس کی نیٹ سے باہر ہیں, جو موجودہ ٹیکس کی شرح کے اوپر ٹیکس ادا نہیں کر رہے, ان سے ٹیکس وصولی کے لیے کوئی قابل ذکر قدم اٹھایا؟ کیا انہوں نے ٹیکس کے نظام کو سادہ کرنے کے لیے کہ لوگوں کا اس پر اعتماد بحال ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ فورتھ رائٹ فارورڈ آئیں اور اس کو کریں, کوئی قدم اٹھایا؟ دیکھیے بہت کچھ کیا جا سکتا. کیا انہوں نے 100 رکنی جو وزراء کی فوج ہے اس میں جو 100 رکنا 100 کے قریب, دیکھیے پنجاب کی حد تک ہم نے جو سٹیپس اٹھانے تھے, ہم ان سے پوچھیں کہ سستی روٹی اسکیم کا کیا ہوا؟ سن لیں جی, وہ ہم پوچھیں ان سے کہ سستا بازار اسکیم کی کیا ہوئی؟ ہم ان سے پوچھیں کہ 80 ارب روپے کی اوور ڈرافٹ آپ کی کیسے ہو گئی؟ دیکھیے یہ کوئی جواب نہیں ہے. اگر آپ کی بات میں مان بھی لوں نا کہ ہم غلط ہیں, two wrongs will not make one right, آپ اپنے حصے کی بات کا جواب دیجئے, میں اپنے حصے کی جواب کا دوں گا. میں تو بول ہی نہیں رہی ہوں. نہیں آپ بتائیں نا, میں نے تو آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ کو کس نے روکا ہے کہ 100 کی جو فوج کی وزراء کی ہے اس کو نصف ہی کر دیں کم از کم. لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھے, آپ بھی پتھر باندھے. میں نے آپ سے پوچھا ہے نا کہ چلیے ہم تو بڑے امپروڈنٹ لوگ ہیں, آپ بڑے پروڈنٹ ہیں نا, آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو 80 ارب روپے کا اوور ڈرافٹ ہوا ہے, یہ اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ یہ آپ نے سستا بازار سکیم کی, اس پر آپ نے 14 ارب روپے کا نقصان کیا. آپ نے سستی روٹی سکیم لے کر آئے, آپ نے اربوں روپے کا نقصان کیا. آپ نے فوڈ سٹیمپ سکیم انٹروڈیوس کی, آپ نے اس پر اربوں روپے کا نقصان کیا. آپ اس کی جسٹیفیکیشن پھر دیجئے. آپ کی جو بے نظیر سکیم ہے وہ اربوں روپے کا نقصان ہے؟ نہیں دیکھیں جی, بے نظیر فوڈ سٹیمپ سکیم نقصان ہے اور ان کی وہ نقصان نہیں ہے. ٹھہریے محترمہ, مجھے جواب لینے دیجئے, سن لیجئے. لیٹ می کمپلیٹ. بے نظیر انکم سپورٹ کا یہ ہوا کہ ہم نے چونکہ سبسڈی ختم کر دی تھی تو وہ جو پیسے بچ رہے تھے وہ ہم نے اس ویلفیئر پروجیکٹ میں لگا دیے اور اس میں باقاعدہ طور پر ایلوکیٹ کر دیے کہ یہ پیسہ جو ہے وہاں جائے گا. اور چونکہ ہمارا ہمیشہ سے یہی مقصد تھا کہ ہم ٹارگٹڈ سبسڈی دینا چاہتے ہیں, یعنی جو غریب ہے اس کو فائدہ پہنچے سبسڈی کا. اب آپ نے اگر جنرل سبسڈی دے دی تو پھر تو سب کو ہی فائدہ ہوتا ہے نا, امیر بھی اس میں, لکھ پتی, کروڑ پتی, سب کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن ہمارا یہ کہنا ہے جب حکومت کچھ سبسڈی دے رہی ہے تو اس میں ہے نا غریب کو, مستحقین کو ملنا چاہیے. ایک اور میں ان سے پوچھنا چاہوں گی, انہوں نے ابھی ذکر کیا کہ جی یہ ممکن ہے آپ سبسڈی دے سکتے ہیں اور آپ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یہی بہترین طریقہ ہے کہ آپ پیٹرول کی قیمتوں کو کم کریں. پیٹرول تو حکومت کو اتنی قیمت پہ اٹھانی ہے جتنے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہے, اس پہ تو کوئی بارگیننگ نہیں ہو سکتی ہے. وہ پیسہ کہاں جائے گا, وہ پیسہ کہاں سے آئے گا, اور اس پیسے کا جو آپ قرضہ لے کے سب کو دے رہے ہوں گے اس کا امپیکٹ آپ کی اکانومی پہ کیا بنے گا؟ شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت جو پیٹرول کی قیمت ہے اس کے اوپر غالباً 35 روپے تک حکومت کی ڈیوٹیز ہیں اور حکومت کو حاصل ہوتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو اس میں مختلف مارجنز ہیں, جو ریٹیلر کا ہے, جو اس میں ڈسٹریبیوشن اور بے شمار انہوں نے بھرے ہوئے کھاتے, ہم نے حکومت کو
اسی لیے کہا تھا کہ آپ اس میں خسارہ نہیں ہے، صرف حکومت پیٹرول کی اور بجلی کی قیمت کو اپنے ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک ٹیکسیشن کا ذریعہ بنا کے استعمال کرتی ہے، جو عوام کا استحصال ہے اس سے مہنگائی برپا ہوتی ہے، اس سے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی ہے، کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن بڑھتی ہے اور مہنگائی کی ایک لہر آتی ہے۔ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے کس پہ؟ اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے اس پہ ٹیکس اتنا ہونا چاہیے جتنے لوگ پے کر سکیں، جتنی معیشت سنبھالا دے سکے اور جس سے مہنگائی مینیجبل رہے۔ آپ نے تو اس کو اپنے ٹیکسوں کا خسارہ پورا کرنے کا ایک انسٹرومنٹ بنا لیا ہے، ایک ایکسٹورشن کا ذریعہ بنا لیا آپ نے۔ ٹوٹل ہماری اس سے انکم 5 ارب روپے ہے، اور جن حالات میں 5 ارب کم ہو جائے گی اب۔ ہاں جی کم ہو جائے گی نا، ابھی جو آپ لوگ سبسڈی کریں گے تو 5 ارب کی ہمارا جو کمپرومائز ہوگا وہ 5 ارب روپے پہ ہوگا۔ 5 ارب روپے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایسا آپ اس کو کیوں ریجیکٹ اور کم از کم اس 5 ارب روپے کو اگر وصول کیا جاتا تو اس سے کم 5 گنا مہنگائی کے اثرات پیدا ہونے تھے، چونکہ یہ ملٹی پلائر جاتی ہے ڈاؤن دا چین۔ سر لیکن میں واپس سبجیکٹ کے اوپر، کیونکہ اکانومی تو آپ چاہتے ہیں کہ ٹیکسز کو ٹیکس کا مد جو ہے وہ اس کو نیرو کر دیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے ٹیکس لیں کہ جب آپ اقتدار میں آئیں گے پیٹرولیم کی مصنوعات پہ کسی قسم کی کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ آپ یہاں پر ہم کوئی غیر ضروری اضافہ نہیں کریں گے اور ہم ٹیکس موبلائزیشن کریں گے، ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے، ہم ویسٹفل ایکسپینڈیچر کا خاتمہ کریں گے، ہم چھوٹی حکومت سے اس ملک کو چلا کے دکھائیں گے، جیسے کہ پنجاب کے اندر ہم چلا رہے ہیں۔ 18 وزیروں سے اگر پنجاب کا صوبہ چل سکتا ہے، جس میں کہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کے مطابق ہم 40 وزراء رکھ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی حکومت، وہ سب ختم ہو چکی ہیں، سب ختم ہو گئی ہیں۔ ٹاسک فورسز انہوں نے کوئی 30 کے قریب بنائے تھے، اس کو ریڈیوس کر کے اب 14 کر دی ہیں۔ You are not updated. All task forces have been abolished. وہ اپنا کام ختم کر کے، وہ تو 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ آپ برائے مہربانی اپڈیٹ کریں اپنے آپ کو۔ 6 مہینے کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو 14 آپ کے نوٹس پرانے آپ کے میڈیا سیل سے مل رہے ہیں آپ کو۔ سنیں یہ نوٹس آپ دیکھ کر بات کرتے ہوں گے، ہم تو پھر پڑھ لکھ کے آتے ہیں اور ہم باقاعدہ پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ ان کے ہاں کا طریقہ ہے کہ یہ اس پر بلیک بیری پہ تمام لوگوں کو بھیجتے رہتے ہیں اور اسی وقت یہ لوگ بیٹھ کے سارے آرگیومنٹس دیتے ہیں۔ This is your point of view, this is your way of doing. ہم نہیں اس طرح کرتے۔ لیکن میں آغا صاحب کے بارے میں واپس سبجیکٹ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے آنا چاہوں گا۔ یہ سارے مسائل آغا صاحب جو ٹاسک فورس جو ہے وہ 6 مہینے پہلے ختم نہیں ہوئے، یہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں۔ میں بھی ریپیٹ کر رہا ہوں، ختم ہو چکی ہے۔ یہ پہلے 30 اس کی تعداد تھی، اب اس کی 14 ہو گئی ہے۔ آغا صاحب جو ٹاسک فورسز تھی نا، ان کو برات نہیں کسی کو، وہ آنرری کیپیسٹی میں لوگ کام کرتے تھے۔ ماشاءاللہ ان کو گاڑیاں ملی ہوئی تھی، ان کو آفیسز ملے ہوئے تھے، ان کو سٹاف ملا ہوا تھا۔ آغا صاحب ٹاسک فورسز کام کر رہی ہیں، ویسے آپ پنجاب میں بیٹھے ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہوگا اس چیز۔ جی میرے علم میں نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے، میرے خیال میں یہ تو اس وقت کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ اصل بات یہ دیکھیں، یہ تو ایشو کو ڈیلیوٹ کرنے والی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ فوزیہ بہن کے پاس بھی جو تازہ ترین فگر نہیں ہے۔ پنجاب حکومت اس وقت جو ہے وہ 200 ارب روپے سے زیادہ کی مقروض ہے اسٹیٹ بینک کی، اور یہ جو اس کو ذرا ویریفائی کر لیں، یہ اوور ڈرافٹ جو ہے 200 ارب روپے پہنچ چکا ہوا ہے۔ یہ ایک دوسرے کو ایک ایسی بحث میں الجھا کے عوام کو پریشان کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے، میری باتوں کا اگر جواب دے تو میں سمجھوں یہ دونوں پارٹیوں کی ملی بھگت کیسی ہے کہ آج اپوزیشن بیٹھ کے جس کے اپوزیشن لیڈر کے پاس سب سے بڑا احتساب کا، حکومت کے احتساب کا سب سے بڑی چیئرمینی بھی اسی اپوزیشن لیڈر کے پاس ہے، آج تک انہوں نے یہ ساری کرپشن کا احتساب کیوں نہیں عوام کے سامنے پیش کیا، اور عوام کے سامنے کیوں نہیں رکھا کہ کس کس محکمے میں کتنی کرپشن ہوئی ہے اور کیا کیا کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ ان کی ڈیوٹی ہے، ان کا چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کی بھی جواب دینا ضروری ہے۔ دیکھیں یہ جو جہالت پھیلاتے ہیں نا بڑے لوگ، یہ پارلیمنٹ کیسے پارلیمنٹیرین کو دیکھیں، میں نے انٹرپٹ نہیں کیا، احسن اقبال صاحب دیکھیں، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، اگر آپ ایسے انٹرپٹ کریں گے تو پھر جی آغا صاحب آپ پروگرام جو ہے وہ اس کا مزہ نہیں رہے گا، عوام جو ہے وہ کیا محسوس کریں گے۔ جو آپ کے پاس ہے اپنی باری پہ کہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپوزیشن میں ہیں، آپ کے پاس قائد حزب اختلاف کا عہدہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ مہنگائی جو ہے وہ 400 گنا بڑھ گئی، چینی جو ہے وہ 27 روپے سے 127 روپے کی بک گئی، آٹا جو ہے وہ 400 گنا زیادہ بڑھ گیا،
بجلی کی قیمت جو ہے وہ 2 گنا سے زیادہ ہو گئی، سوئی گیس جو ہے وہ 2 گنا اضافہ ہو گیا، پٹرول کی قیمت میں جو ہے وہ بھی تقریباً 2 گنا اضافہ ہو گیا، بے روزگاری، کرپشن اتنی بڑھ گئی، اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں وہ خودکشیاں کر گئے۔ آپ کس انتظار میں 3 سال بیٹھے رہے اپوزیشن ہوتے ہوئے کہ آپ نے آج 3 سال کا انتظار کیا، اور آج بھی آپ نے اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا؟ آپ ایجنڈا پیش کر رہے ہیں حکومت کو، آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ آپ کو تو مینڈیٹ ہے کہ آپ عوام کے مسائل پہ لانگ مارچ کریں، آپ باہر نکلیں اور عوام پہ مسائل، مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، اس کے اوپر آپ ساری انڈسٹری بند کر کے لوگوں کو بے روز کر کے حکومت کو ایجنڈا پیش کر رہے ہیں۔ آغا صاحب میں اس کا جواب لے لوں۔ آغا صاحب ایجنڈا آپ نے اپوزیشن کے ساتھ ڈسکس کیوں نہیں کیا؟ بریفلی تاکہ میں بریک بہت ضروری ہے کہ یہ جو جہالت ایک پھیلائی جا رہی ہے، اس کا یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی انویسٹیگیشن کا ادارہ نہیں ہوتا، اسی لیے ہم 2.5 سال سے زور لگا رہے ہیں کہ کرپشن کی انویسٹیگیشن کا، پروسیکیوشن کا ادارہ بنایا جائے، چونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چلتی ہے آڈیٹر جنرل کی رپورٹس کے اوپر، اور اس کے اندر جو اس کا دائرہ اختیار ہے، جو پروسیجرل ہوتی ہیں غلطیاں جو آڈیٹر جنرل کا آفس ہائی لائٹ کرتا ہے، وہ ان کو پروب کرتی ہے، آلریڈی آڈیٹڈ چیزوں کے اوپر جی وہ کرتی ہے، جو کرپشن کے سکینڈلز ہیں یہ کر کے یہ پتا کیا کر رہے ہیں، یہ پچھلے 15 سال کی کرپشن پہ میری بات کو انٹرپٹ کر رہے ہیں، پچھلے 15 سال کی اب آپ خود میری بات کو انٹرپٹ کر رہے ہیں، اب آپ خود میری باتوں کو انٹرپٹ کر رہے ہیں، آغا صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا یہ لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپوزیشن کو آپ نے اعتماد میں کیوں نہیں لیا یہ ایجنڈا دینے سے؟ یہ ہم نے جب ایجنڈا، ہماری پارٹی ہے، ہمارے پاس بھی ایک مینڈیٹ ہے، ہماری تجاویز ہیں، ہمارا یہ حق ہے، اب ہم نے جب یہ ان کو فارمولیٹ کر لیا، ہم انہیں حکومت کے پاس بھی لے کر جائیں گے، انہیں اپوزیشن کو بھی دیں گے، لیکن میں اس تاثر کو بھی ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج صدر زرداری صاحب کو صدر بنانے کے لیے کس نے کردار ادا کیا؟ ایک کیو لیگ مائنورٹی پارٹی تھی اپوزیشن میں، کس انڈرسٹینڈنگ اور ڈیل کے تحت مشاہد حسین صاحب کو صدر کھڑا کیا گیا تاکہ اپوزیشن کے ووٹ تقسیم ہو اور زرداری صاحب کی کامیابی کو یقینی بنایا جا سکے؟ جب پنجاب کے اندر گورنر راج لگا تو کس نے جا کر ان کو یہ کہا کہ جناب آپ گورنر راج لگائیں، ایم پی ہم پورے آپ کو کر کے دیں گے؟ آج بھی حکومت کے وزیروں کے ساتھ مل کر کس نے کہا کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہمیں دے دیں تو جو مرضی آپ کر لیں؟ دیکھیے لوگوں کو سب پتہ ہے، یہ ایسی پروگراموں پہ آ کے بات کرنے سے حقائق نہیں بدل جاتے، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ آج ملک کے حالات جس نہج کے اوپر ہیں، ہمیں ان پیٹی پارٹیزن پالیٹکس سے ہٹ کے اس وقت ملک کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے اس سبسٹینٹیو ایجنڈے پر پوائنٹ سکورنگ کرنے کی بجائے یہ نہیں دیکھنا کہ کون کہہ رہا ہے کہ پی ایم ایل این نے کہہ دیا ہے تو جناب یہ کیوں کہہ دیا ہے، آپ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، اس کے اندر کیا ہے۔ اگر آپ اس پر اتفاق کرتے ہیں، اگر آپ کے بقول یہی باتیں آپ نے وزیر اعظم کو پیش کی تھیں، تو آئیں اس کے اوپر کامن گراؤنڈ کے اوپر ہم اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے راہیں تلاش کریں، بجائے اس کے کہ ہم پوائنٹ سکورنگ کریں ایک دوسرے۔ میں ایک بریک لے لوں احسن صاحب، اس کے بعد واپس آؤں گا۔ تو یہ اگر اتنا ہی اہم ایجنڈا ہے تو حکومت اس کے اوپر رسپانسو کیوں نہیں، اس کا جواب مثبت کیوں نہیں دے رہی؟ اور اگر حکومت نہیں دیتی تو کیا اپوزیشن، آغا صاحب میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ اسی بات پہ لڑتی رہے گی کہ ہم سے مشورہ کیا یا نہیں کیا، یہ ایجنڈا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا اس کے اوپر کوئی کامن گراؤنڈ تمام پارٹیوں کا کوئی مل بھی پائے گا؟